لوکا باب نمبر 3، یحییٰ بپتسمہ دینے والے کی خدمت۔ پھر روم کے شہنشاہ تبریوس کی حکومت کا 15واں سال آ گیا۔ اس وقت پنتیوس پلاطس صوبہ یہودیہ کا حاکم تھا۔ ہیرودیس انتپاس گلیل کا حاکم تھا۔ اس کا بھائی فلپس اتوریا اور ترکھونیتس کے علاقے کا، جبکہ لسنائیس ابلینے کا۔ ہنا اور کائفہ دونوں امام حزم تھے۔ ان دونوں میں خدا یحییٰ بن زکریا سے ہم کلام ہوا جب وہ ریگستان میں تھا۔ پھر وہ دریائے یردن کے پورے علاقے میں سے گزرا۔ ہر جگہ اس نے اعلان کیا کہ توبہ کر کے بپتسمہ لو تاکہ تمہیں اپنے گناہوں کی معافی مل جائے۔ یوں یسوع نبی کے الفاظ پورے ہوئے جو اس کی کتاب میں درج ہیں۔ ریگستان میں ایک آواز پکار رہی ہے، رب کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ لازم ہے کہ ہر وادی بھر دی جائے، ضروری ہے کہ ہر پہاڑ اور بلند جگہ میدان بن جائے۔ جو ٹیڑھا ہے اسے سیدھا کیا جائے، جو ناہموار ہے اسے ہموار کیا جائے، اور تمام انسان خدا کی نجات دیکھیں گے۔ جب بہت سے لوگ یحییٰ کے پاس آئے تاکہ اس سے بپتسمہ لیں تو اس نے ان سے کہا، اے زہریلے سانپ کے بچوں، کس نے تم کو آنے والے غضب سے بچنے کی ہدایت کی؟ اپنی زندگی سے ظاہر کرو کہ تم نے واقعی توبہ کی ہے۔ یہ خیال مت کرو کہ ہم تو بچ جائیں گے کیونکہ ابراہیم ہمارا باپ ہے۔ میں تم کو بتاتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے بھی ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اب تو عدالت کی کلہاڑی درختوں کی جڑوں پر رکھی ہوئی ہے۔ ہر درخت جو اچھا پھل نہ لائے کاٹا اور آگ میں جھونکا جائے گا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، پھر ہم کیا کریں؟ اس نے جواب دیا، جس کے پاس 2 کرتے ہیں وہ ایک اس کو دے دے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور جس کے پاس کھانا ہے وہ اسے کھلا دے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ محصول لینے والے بھی بپتسمہ لینے کے لیے آئے تو انہوں نے پوچھا، استاد ہم کیا کریں؟ اس نے جواب دیا، صرف اتنے محصول لینا جتنے حکومت نے مقرر کیے ہیں۔ کچھ فوجیوں نے پوچھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے جواب دیا، کسی سے جبرن یا غلط الزام لگا کر پیسے نہ لینا، بلکہ اپنی جائز آمدنی پر اکتفا کرنا۔ لوگوں کی توقعات بہت بڑھ گئیں۔ وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ کیا یہ مسیح تو نہیں ہے؟ اس پر یحییٰ ان سب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن ایک آنے والا ہے جو مجھ سے بڑا ہے، میں اس کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ وہ ہاتھ میں چھاج پکڑے ہوئے اناج کو بھوسے سے الگ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ وہ گہنے کی جگہ کو بالکل صاف کر کے اناج کو اپنے گودام میں جمع کرے گا، لیکن بھوسے کو وہ ایسی آگ میں جھونکے گا جو بجھنے کی نہیں ہے۔ اس قسم کی بہت سی اور باتوں سے اس نے قوم کو نصیحت کی اور اسے خدا کی خوشخبری سنائی۔ لیکن ایک دن یوں ہوا کہ یحییٰ نے گلیل کے حاکم ہیرودیس انتپاس کو ڈانٹا۔ وجہ یہ تھی کہ ہیرودیس نے اپنے بھائی کی بیوی ہیرودیاس سے شادی کر لی تھی، اور اس کے علاوہ اور بہت سے غلط کام کیے تھے۔ یہ ملامت سن کر ہیرودیس نے اپنے غلط کاموں میں اور اضافہ یہ کیا کہ یحییٰ کو جیل میں ڈال دیا۔ عیسیٰ کا بپتسمہ۔ ایک دن جب بہت سے لوگوں کو بپتسمہ دیا جا رہا تھا تو عیسیٰ نے بھی بپتسمہ لیا۔ جب وہ دعا کر رہا تھا تو آسمان کھل گیا اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی طرح اس پر اتر آیا۔ ساتھ ساتھ آسمان سے ایک آواز سنائی دی، تو میرا پیارا فرزند ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ عیسیٰ کا نسب نامہ۔ عیسیٰ تقریباً 30 سال کا تھا جب اس نے خدمت شروع کی۔ اسے یوسف کا بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ اس کا نسب نامہ یہ ہے، یوسف بن متیتا بن آموس بن ناہوم بن اسلیہ بن نوگا بن ماعت بن منتیا بن شمعی بن یوسیک بن یودا بن یونا بن ریسا بن زربابل بن سیالتی ایل بن نیری بن ملکی بن ادی بن کوسام بن المودام بن ایر بن یوشا بن الی ازر بن یوریم بن متات بن لاوی بن شمعون بن یہودا بن یوسف بن یونام
بن الیاقیم بن ملیا بن منا بن متتا بن ناتت بن داود بن یسی بن عبید بن بوعز بن سلمون بن نحسون بن امیناداب بن اومین بن ارنی بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم بن طارق بن نہور بن سروج بن راؤ بن فلج بن ابر بن صلا بن کینان بن ارپکسد بن سم بن نوح بن لمک بن متوسلہ بن حنوک بن یارد بن مہلل بن کینان بن انوس بن سیش بن آدم کو خدا نے پیدا کیا ہے۔